بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جواد اقبال آپ کی خدمت میں حاضر، اور میرا چینل سبسکرائب کرنا یاد رکھیے گا۔ آج ہم گفتگو کریں گے جمعہ کی چھٹی کے بارے میں۔ 1-2 ماہ قبل ہی کچھ پوسٹس سوشل میڈیا پہ لگنا شروع ہو گئیں کہ جناب اس سال مارچ میں جمعہ کی چھٹی بحال کر دی جائے گی، اتوار کی چھٹی ختم کر دی جائے گی۔ یہ گزشتہ سال بھی اسی طرح کی خبریں بلکہ افواہیں وہ گرم تھیں۔ حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ جمعہ کو چھٹی ہو یا اتوار کو ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور کاروباری طبقہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اتوار کو چھٹی ہونا وہ زیادہ بہتر ہے۔ یہ کاروباری طبقہ مقامی نہیں، انٹرنیشنل تجارت میں جو لوگ شامل ہوتے ہیں، شریک ہوتے ہیں، بلکہ یہ 1997 میں یعنی کہ 1997 میں یہ ہوا کہ جو چھٹی جمعہ کو ہوا کرتی تھی اسے ختم کر کے اتوار کی چھٹی بنا دی گئی، جو کہ 70 کی دہائی میں ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں یہ شروع ہوئی تھی جمعہ کی چھٹی، اسے بدل دیا گیا اور کہا یہ گیا کہ ہم دنیا کے ساتھ ہم نے چلنا ہے، تجارتی سرگرمیاں وہ ہماری بہتر سے بہتر ہوں۔ آج 23 بلکہ 24 سال ہو چکے ہیں، ہم نے جمعہ کی چھٹی کو ختم کر کے جو ترقی کی وہ آپ کے سامنے ہے۔ ہم نے ملک کو قرضوں سے کس طرح آزاد کروایا، اس پہ میں کوئی تبصرہ نہیں کرتا، میں کسی حکومت کے حق میں ہوں نہ اس کے مخالف ہوں، فیصلہ یہ سارا آپ کے سامنے ہے۔ میں صرف تاریخی پس منظر وہ بیان کروں گا، کچھ حقائق بیان کروں گا۔ ہر مذہب کے ماننے والے ایک ہفتہ میں چھٹی کرتے ہیں اور اس دن وہ آرام کرتے ہیں، اپنی عبادات وہ بجا لاتے ہیں یا سیر و تفریح کے لیے نکلتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے، یوم سبت کا ذکر ہمیں قرآن مجید میں ملتا ہے۔ ہفتے کا دن مبارک تھا بنی اسرائیل کے لیے، اور بنی اسرائیل کو یہ ہدایات اللہ کی طرف سے تھیں کہ اس دن آپ نے صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے اور آرام کرنا ہے۔ اور اس دن سمندر میں مچھلی بھی زیادہ آتی تھی، یہ ایک آزمائش تھی اللہ کی طرف سے۔ جب وہ لوگ اس کام سے نہیں رکے، وہ اس آزمائش میں پورا نہ اتر سکے، بلکہ اسی دن انہوں نے مچھلی کا شکار کرنا، تو اللہ تعالیٰ کو یہ چیز انتہائی ناپسند ہوئی اور بنی اسرائیل پہ ایک عذاب نازل ہوا۔ یعنی کیا قرآن کے الفاظ ہیں کہ انہیں ذلیل و خوار بندر بنا دیا گیا۔ اب ہم امت مسلمہ، ہماری پہچان یہ جمعہ کا دن ہے، جیسا کہ جو ہمارے مسیح برادری ہے، جو کرسچنز ہیں، ان کے لیے اتوار ہے۔ اتوار کے دن وہ چرچ جاتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اور اسی طرح ہمارے لیے جمعہ کا دن ہے کہ جمعہ کے دن ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خصوصی اذکار بھی بتائے۔ یہ جمعہ کا دن یوم عید قرار دیا گیا امت محمدیہ کے لیے۔ تو ہمیں تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اس دن کو چھٹی کا دن مناتے، تجارتی سرگرمیاں ہم صبح کے ٹائم وہ معطل رکھتے، اتوار کو ہم تجارت کرتے، کاروبار کرتے، تو شاید بلکہ یقیناً ہمارے لیے ترقی کے راستے کھلتے۔ اچھا، اس دن بھی عجیب ایک چیز ہے کہ ہمیں حکم یہ ہے کہ جب جمعہ کی اذان ہو جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، صحیح کرو، اور اللہ کے ذکر سے فارغ ہو کر اللہ کا فضل تلاش کرو۔ اب اس میں یہ تاکید نہیں ہے کہ آپ نے کاروبار کرنا ہی کرنا ہے جمعہ کے بعد، لیکن بہتر یہ ہے جب اللہ نے کہا کہ اللہ کا فضل تلاش کرو، تو اللہ کا فضل وہ جمعہ کی نماز کے بعد کا وقت ہے۔ ہمارے ہاں کیا کیا جاتا ہے، جو کاروباری طبقہ اس دن چھٹی کرتا بھی ہے، وہ جمعہ کے بعد
وہ اللہ کا فضل تلاش کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ میں پہلے یہ کہہ چکا ہوں کہ تاکیداً یہ حکم نہیں ہے کہ آپ نے کاروبار کھولنا ہی کھولنا ہے، لیکن اسے اللہ کا فضل سمجھ کے اس وقت کاروبار کھولا جائے اور اللہ کا فضل تلاش کیا جائے، اور اس دن کو وہ عام تعطیل ہو، اسے عبادت اور آرام کا دن ہی وہ قرار دیا جائے سرکاری طور پہ بھی۔ تو اللہ کرے کہ یہ آواز حکام بالا تک، ریاست کے ذمہ داران تک پہنچے کہ خدارا ہم نے ترقی کے راستے ہمارے لیے کھولیں، نہ کہ ہمیں وہ یوم سبت والوں کے ساتھ آپ کھڑا کر دیں۔ اس لیے یہ التماس ہے ریاست کے ذمہ داران سے کہ جمعہ کی چھٹی کو بحال کیا جائے۔ السلام علیکم۔